بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بیس۔ اگر آپ سویڈن میں مستقل طور پہ رہ رہے ہیں یا مستقبل میں آپ کا سویڈن آنے کا ارادہ ہے، خواہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا سیر و سیاحت کے لیے، یا کوئی اگر آپ یہاں بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو سویڈش لوگوں کے جو مینرز ہیں، آداب ہیں، معاشرتی اقدار ہیں، ان کا ضرور علم ہونا چاہیے، تاکہ جب آپ یہاں پہ آئیں یا یہاں پہ رہیں اور سویڈش لوگوں سے آپ کا میل جول ہو، تو آپ کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے تاکہ آپ ان کا خیال رکھ سکیں۔ تو سویڈش لوگوں کے جو معاشرتی آداب ہیں یا ان کی جو ویلیوز ہیں یا ان کے جو طور طریقے ہیں، ان میں پہلا یہ ہے کہ اگر کبھی آپ کو کوئی سویڈش اپنے ہاں دعوت پہ بلاتا ہے، کھانے پہ یا چائے یا کافی کی دعوت دیتا ہے، تو اس کے بعد اگلے روز یا 2-3 روز میں آپ نے اسے فون کر کے اس کا شکریہ ضرور ادا کرنا ہے، جس کو تھک فار سینست کہتے ہیں۔ تو یہ ایک یہاں کا خاص آداب ہے اور اس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ بعد میں آپ ضرور ان کی اس دعوت کا، اس چائے کا، کافی کا شکریہ ادا کریں۔ ویسے بھی سویڈن میں جو ہے وہ شکریہ میرا خیال ہے کہ باقی دیگر ممالک کی نسبت بہت زیادہ ادا کیا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام پہ کوئی آدمی بھی آپ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اس کو تھک ضرور کہتے ہیں، تھک سو مکے تھک، تھینک یو۔ تو یہ اس لحاظ سے یہاں کی ایک خاص جو ہے وہ معاشرتی میں سمجھتا ہوں یہ مینر ہے کہ یہاں پہ شکریہ جو ہے وہ چیزوں کا ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا، یہاں پہ پابندی وقت کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو کسی جگہ پہ پہنچنا ہے انٹرویو کے لیے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، یا ویسے بھی اگر کسی شخص نے آپ کو ملاقات کا وقت دیا ہے تو اس میں اب تاخیر نہ کریں، اس میں بالکل پورے وقت پہ پہنچیں، بلکہ کوشش کریں چند منٹ پہلے پہنچ جائیں۔ اور اگر کسی وجہ سے اگر آپ نہیں پہنچ پاتے تو آپ بر وقت ان کو فون کر کے بتا دیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہو گیا، میں نہیں آ رہا۔ تو جاب یا تعلیم کے علاوہ بھی اگر کسی بھی شخص سے اگر آپ نے سویڈن میں ملنا ہے، خواہ وہ آپ کا ہم وطن ہے، کیونکہ اس کا بھی وقت قیمتی ہے، تو اگر آپ مقررہ وقت پہ نہیں پہنچ رہے تو آپ بہت وقت سے پہلے انہیں آگاہ کر دیں اور پوری کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ وقت پہ جائیں۔ دوسرا، سویڈن میں جو ہے وہ لوگوں کو ان کے جو ذاتی نام ہے، فرسٹ نیم ہے، اس سے پکارا جاتا ہے۔ خواہ وہ آپ یونیورسٹی کالج میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا اگر آپ جاب پہ ہیں، آپ کا باس ہے، تو آپ نے ان کو سر یا میڈم یا اس طرح کے الفاظ سے نہیں بلانا، بلکہ ان کا جو فرسٹ نیم ہے، لارش ہے، ایوا ہے، آپ نے بالکل اسی طرح سے بلانا ہے۔ بلکہ بچے بھی اسکول میں اسی طرح بلاتے ہیں۔ ہمیں بعض اوقات یہ عجیب لگتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہم ٹیچر کو سر یا میڈم کر کے بلائیں گے، یا ایون اپنا جو جاب پہ باس ہوتا ہے اس کو بھی سر کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ انہوں نے سر کے لفظ کو بالکل استعمال نہیں کرتے، ان کو ذاتی نام سے بلائیں۔ اسی طرح یونیورسٹی کالجز میں ہمارے ہاں یہ اہتمام ہوتا ہے کہ جب ٹیچر آتا ہے تو ہم اس کو اسٹینڈنگ پوزیشن میں ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کو کسی کے لیے کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خواہ وہ یونیورسٹی ہے، خواہ اگر آپ جاب کر رہے ہیں یا کسی جگہ پہ بھی ہے، یہ یہاں پہ اس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ دوسرا، یہاں کا یہ بھی ایک معاشرتی ادب یہ ہے کہ رات 9 بجے کے بعد آپ کسی کو ٹیلی فون نہ کریں، نہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوشش کریں کہ وقت ملنے کا آپ طے کریں، اور اسی طرح اپنے گھر میں آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، یہ آپ کو اجازت ہے، لیکن خصوصاً رات 9 بجے کے بعد آپ کے شور کی آواز، باتوں کی آواز، ٹیلی ویژن کی یا کسی طرح کی گھر میں کوئی کسی قسم کی بھی جو ہے توڑ پھوڑ کی آواز جو ہے وہ باہر نہیں جانی چاہیے، تاکہ آپ کے ہمسائے جو ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں۔ اور اگر وہ ڈسٹرب ہوں گے تو یہاں پہ ہر جگہ پہ ایک ٹیلی فون ہوتا ہے، ان کو وہ لوگ فون کر دیتے ہیں اور وہ اتھارٹی آ کے آپ کو پوچھ سکتی ہے کہ آپ شور کیوں کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کسی اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں اور اگر 3-4 دفعہ آپ کی شکایت ہو جائے تو ہو سکتا ہے آپ کو اس اپارٹمنٹ سے نکال دیا جائے۔ تو ہاں، اگر ویکینڈز پہ آپ دیر تک بات چیت کر سکتے ہیں، اس میں تھوڑی ریلیکسیشن ہے۔ اور یا اگر خصوصی آپ کے ہاں اگر آپ نے کوئی برتھ ڈے پارٹی کرنی ہے، کوئی فنکشن کرنا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ وہاں پہ ایک نوٹس اویزاں کر دیں اپنے انٹرنس پہ، اور آپ بتا دیں کہ فلاں دن فلاں وقت آپ کے گھر پہ کچھ دعوت ہے، برتھ ڈے پارٹی ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے شور ہو، تو ہم آپ لوگوں سے
پہلے سے معذرت چاہتے ہیں یا آپ اپنے ہمسایوں کو بتا سکتے ہیں۔ ویسے بھی یہاں پہ اونچی آواز میں بولنا بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ ایون جو افریقی اور عربی ممالک کے لوگ ہیں وہ بہت اونچی آواز میں باتیں کرتے ہیں، فون پہ کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے نا وہ بہت ہی عجیب سا یہ محسوس ہوتا ہے کہ اتنی اونچی آواز میں کیوں باتیں کی جا رہی ہیں۔ اور یہاں پہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو اپنا ناک یا کان کو کھجانے کی کوشش کرنا یا دانتوں کو چبانا ہے اس طرح کی، یا بالکل ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ جانا ہے، یہ بھی جو ہے وہ آداب محفل کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ البتہ جو میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں ان میں یہ لوگ چائے، کافی یا اگر اپنا پھل وغیرہ بھی ساتھ لے جاتے ہیں وہ اس کا جو ہے وہ برا نہیں مناتے، لیکن اس طرح کی جو آداب ہے ان کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ دوسرا یہاں یہ بھی ہے کہ اجنبی اگر جس کو آپ بالکل نہیں جانتے اس کو آپ ہیلو یا ہی کہیں تو یہ بڑا ان کے لیے عجیب لگتا ہے، تو آپ صرف ان لوگوں کو سلام کر سکتے ہیں، ان کا احوال پوچھ سکتے ہیں، یا رستے میں سر راہ ملتے ہوئے ہے یا ہے کہہ سکتے ہیں جن کو آپ تھوڑی آپ جان پہچان ہے۔ ادروائز اگر آپ بالکل اجنبی کو کہیں گے تو وہ بہت حیران ہوگا کہ یہ آدمی مجھے کیوں اس طرح سے کہہ رہا ہے۔ دوسرا یہاں پہ یہ ہے کہ وقت مقرر کیے بغیر کسی کو بھی ملنا جو ہے وہ بہت ہی معیوب سمجھا جاتا ہے، خواہ وہ آپ کا ہم وطن ہیں، آپ کے دوست ہیں، اپنے ملنے والے ہیں۔ یہ نہیں کہ بغیر وقت طے کیے اگر آپ کسی کے گھر میں چلے جائیں اس کو جو ہے وہ بیل کریں تو وہ بہت ہی معیوب سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے۔ ایسا یہاں پہ نہیں ہوتا۔ تو کسی سے بھی اگر آپ نے ملنا ہے تو اس سے پہلے جو ہے آپ وقت طے کر کے جائیں۔ پھر یہاں پہ جو ذاتی نوعیت کے بعد سوالات ہیں ان کو بھی برا سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے پوچھنا کہ آپ نے کس سیاسی جماعت کو ووٹ دیا ہے یا آپ کی تنخواہ کتنی ہے، اس طرح کے سوالوں کو بھی برا سمجھتے ہیں۔ یا کھانے کی میز پہ بیٹھ کے سیاست پہ بات کرنا جو ہے اس کو بھی یہ برا محسوس کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ہم کو بتائیں گے کہ کون سی ایسی چیزیں اگر آپ کریں تو آپ سمجھیں گے جو نارمل سویڈ جو ہیں وہ اس طرح سے کر رہے ہیں۔ اور مزید سویڈن کے معاشرے، حکومت، یہاں کی ورکنگ کے حوالے سے آئندہ آنے والے جو وقت میں مزید آپ کو معلوماتی ویڈیوز دیں گے۔ لیکن آج جو سویڈش لوگوں کی جو مینرز یا آداب پہ ہم نے بات کی ہے، اگر غور سے دیکھا جائے تو دین اسلام نے بھی ہمیں یہی اصول دیے تھے، یہی زرعی اصول ہیں، اور یہ اس سے بالکل ہٹ کے نہیں ہیں، لیکن ہم ان پہ عمل نہیں کرتے اور یہ لوگ ان پہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ ذرا ہمیں ضرور اس پہ سوچنا چاہیے۔